السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میرا نام زین العابدین ہے اور آج جو ہمارا ٹاپک ہے سی ایس ایس اور پی ایم ایس کے حوالے سے وہ ہے دارالعلوم دیوبند۔ پاکستان افیئرس کی ہماری یہ سیریز چل رہی ہے، اسی میں آج ہمارا ٹاپک ہے دارالعلوم دیوبند۔ سب سے پہلے تو دارالعلوم دیوبند کا بیک گراؤنڈ ہم پڑھیں گے۔ آفٹر دا وار آف انڈیپینڈنس ان 1857 the British government got the complete control of the land of British East India Company۔ اب 1857 کی وار کے بعد پوری جو ہے کہ لینڈ پہ، انڈین لینڈ پہ کنٹرول آ گیا تھا برٹش گورنمنٹ کا۔ The British administrators were biased against the Muslims۔ اب برٹش ایڈمنسٹریٹرز تھے جو وہ مسلمانوں کے خلاف تھوڑا سا بایس تھے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ان سے پہلے جو رولر تھے انڈیا کے وہ مسلمان ہی تھے، تو اس وجہ سے وہ تھوڑا سا اپنے کمپیٹیٹرز سے بایس بھی ہو رہے تھے۔ ایڈورٹائزمنٹ انوائٹنگ اپلیکیشن even for minor jobs government jobs particularly mentioned that Muslims would not be employed۔ اب جو چھوٹی چھوٹی جابس تھی ان کے لیے بھی مسلمانوں کو ہائر نہیں کیا جا رہا تھا گورنمنٹ جابس کے لیے۔ after the war of 1857 Muslims were not accepted higher than that of a porter, messenger, filler of the import and mender of pens۔ اب مسلمانوں کو ایک جو پوسٹ مل رہی تھی، جو جاب مل رہی تھی، وہ پارٹر کی مل رہی تھی، میسنجر کی مل رہی تھی، یا پھر جو انک پاٹ فل کرتے تھے ان کی، یا پینس بنانے کی جو ہے کہ جاب مل رہی تھی۔ اس سے کوئی ہائر پوسٹ مسلمانوں کو مل ہی نہیں رہی تھی۔ The British ruined the political and social status of Muslims through strict revenue and financial measures۔ مسلمانوں کی جو ہے کہ پوری فائنینشیل اور سوشل لائف کو انہوں نے ڈیمیج کر کے رکھا تھا، اور پولیٹیکل لائف ان کی خراب کر دی تھی۔ مسلمس were massacred, ulama were hanged and slaughtered, properties were destroyed and forfeited۔ اب مسلمانوں کو جو ہے کہ کچلا جا رہا تھا، ان کی نسل کشی کی جا رہی تھی، علماء کو ذبح کیا جا رہا تھا، علماء کو پہائیوں پہ چڑھایا جا رہا تھا، اور جو پراپرٹیز تھی مسلمانوں کی ان کو تباہ اور ان کو ضبط کیا جا رہا تھا۔ یہ تھا بیک گراؤنڈ۔ رائز آف دیوبند موومنٹ۔ اب دیوبند موومنٹ ان ساری چیزوں کی وجہ سے آیا جو ہم نے پہلے ڈسکس کی۔ ان میں سے ایک اور فیکٹر تھا Christian priests from Europe were especially invited to start propagate Christianity and convert Muslims۔ اب کرسچنس کو بلایا گیا تھا، کرسچن پریسٹ کو یا پارسیوں کو بلایا گیا تھا یورپ سے، اور انہیں کہا گیا تھا کہ یہاں پہ آ کے کرسچینٹی کو پھیلائیں اور مسلمانوں کو کرسچینٹی کی طرف کنورٹ کروائیں۔ This situation posed a big menace to Muslims and their faith۔ اب یہ ایک بہت بڑا خطرہ بن چکی تھی مسلمانوں کی جو ہے کہ فیتھ کے لیے۔ In these black clouds مولانا محمد قاسم thought of developing an educational system for the Muslims in which their morale could be boosted and they could be facilitated to guard their faith۔ اب اسی سچویشن میں مولانا محمد قاسم نے ایک جو ہے کہ ایجوکیشنل سسٹم بنانے کی کوشش کی، جہاں پہ مولانا نے یہ چاہا کہ ان کی جو ہے کہ مورل اور ان کی فیتھ دونوں کو بوسٹ کیا جائے، ان کو اتنا مضبوط کیا جائے کہ وہ اپنے کسی بھی چیز کے آگے اپنے فیتھ کو نہ ہاریں۔ The foundation of مدرسہ Arabic school was laid on 30th May 1866 at Chatta Masjid in a small town of Deoband in North Indian state of Uttar Pradesh۔ 1866 میں 30 مئی 1866 میں یہ جو ہے کہ اس مدرسے کا بنیاد رکھا گیا، جس مدرسہ عربی later came to be known as دارالعلوم دیوبند، اور یہ بعد میں دارالعلوم دیوبند کے نام سے بھی جانا گیا، اور زیادہ تر اسے دیوبند موومنٹ بھی کہا جاتا ہے یا دیوبند مدرسہ بھی کہا جاتا ہے۔ سروسز آف دارالعلوم۔ اب دارالعلوم کی جو سروسز ہیں وہ 4 فیمس سروسز ہیں ان کی، جو میں نے یہاں پہ لکھی ہیں۔ پیورٹی آف فیتھ، ایجوکیشن آف مسلمس، کلوزر پبلک ریلیشنز، ریفارمز ان سوسائٹی۔ یہ 4 ان کی جو ہے کہ بڑی اہم کہا جائے تو ہوگا کہ یہ 4 سروسز دارالعلوم دیوبند نے دی۔ سب سے پہلے ہے پیورٹی آف فیتھ۔ دارالعلوم واز ناٹ مین ٹو سرو ایز این ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ اونلی۔ دارالعلوم دیوبند کا مقصد صرف ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن نہیں تھا۔ اٹ ایمڈ ایٹ commencement of a movement that could infuse in its pupils the true spirit of ایمان۔ اس کا مقصد یہ بھی تھا کہ وہ ایک مومنٹ اسٹارٹ کریں جس سے اپنے شاگردوں میں وہ ایمان کے اصل جذبہ پیدا کریں۔ implant in them self respect and reverence for the community۔
that could make them gallant altruistic servants. اور उनमें जो है कि उनके अंदर एक मजबूत किस्म की सेल्फ रेस्पेक्ट पैदा करें और सोसाइटी के लिए भी इज्जत पैदा करें और उन्हें जो है कि एक बहादुर और एक सच्चा इंसान खिदमत जो है कि इंसान बनाए. Make them downright soldiers of Islam, और उन्हें पूरा जो है कि इस्लाम का सिपाही बनाया जाए. Education of Muslims, to create a class of formally trained and supported ulama to serve as imams, guardians, preachers, muftis, spiritual guides, writers and publishers of religious work. अब इसका जो मेन मकसद था वो ये था कि यहाँ से उलमा जो है कि निकलें, इमाम निकलें, गार्डियंस निकलें, प्रीचर्स निकलें जो है कि दाई बने, मुफ्ती बने, स्पिरिचुअल जो है कि रूहानी गाइड बने और उसके साथ साथ बहुत बड़े लेखक और जो है कि इस्लामी बुक्स की या इस्लामी काम को लिखने वाले यहाँ से निकलें. इसका पहला और बड़ा मकसद ये था. Its goal was to hold Muslims to a standard of proper individual practice in a time of social revolution. इसका एक और ये मकसद भी था कि मुसलमानों को इंडिविजुअल प्रैक्टिस करवाई जाए. सोशल रेवोल्यूशन के टाइम में उनको उस सोशल रेवोल्यूशन के स्टैंडर्ड के मुताबिक काम करवाया जाए इंडिविजुअल तौर पे. मौलाना कासिम had a clear idea that this educational movement would require the students to learn modern science in addition to religious education. मौलाना कासिम इस बात में बिल्कुल क्लियर थे. उनका कहना या मानना क्लियर था कि मुसलमानों को जो है कि इस्लामिक या रिलीजियस एजुकेशन के साथ साथ मॉडर्न साइंस और मॉडर्न लैंग्वेज और एजुकेशन भी लेनी चाहिए. लर्न इंग्लिश एज वेल एज सो दैट दे could do dawa work among non-Muslims without any difficulty. इनका मकसद था कि इंग्लिश भी सीखें ताकि वो गैर मुस्लिम्स को दावा का काम कर सकें बगैर किसी मुश्किलात के. क्लोजर पब्लिक रिलेशंस. The volunteers and teachers of Darul Uloom visited whole India for donation. Darul Uloom देवबंद के जो वॉलंटियर्स थे, मददगार थे और टीचर थे, वो पूरे इंडिया घूमे, डोनेशंस की उन लोगों ने वहां से मदरसे के लिए. They built closer relation with the people in country. उन्होंने पूरी मुल्क में जो है कि लोगों के साथ बहुत गहरा और करीबी ताल्लुक बना लिया. Darul Uloom had such a large number of sympathizers and promoters. Darul Uloom देवबंद के बहुत बड़े नंबर में जो है कि खैरख्वाह और उनको प्रमोट करने वाले थे, लेकिन दारुल उलूम देवबंद के आज भी इतने ही ज्यादा सिंपैथाइजर्स और प्रोमोटर्स हैं जितने उस टाइम में थे, आज भी हैं, आज के दौर में भी हैं. रिफॉर्म्स इन सोसाइटी. Along with spreading of education, this madrasa also helped to reform the society from different false beliefs and centuries old deviated Islamic principles. इस मदरसे ने जो है कि एजुकेशन के साथ साथ जो पुरानी और दकियानूसी कस्टम्स थी, जो सोच थी या जो प्रैक्टिसेस थी गैर इस्लामी या गैर इस्लामी काम थे, उनको भी खत्म किया, उनको भी लोगों से निकाल कर बाहर फेंका. ये इसका एक बहुत बड़ा कारनामा एक और है. रोल अगेंस्ट ब्रिटिश. Darul Uloom Deoband had a great share in struggle for the independence. Darul Uloom Deoband का भी बहुत बड़ा हिस्सा है आजादी में. The wrath, vigor and catholicity created in this movement. इसमें जो है कि एक जोश और वलवला पैदा किया गया और एक जो है कि गुस्सा भी इस मूवमेंट में आया मुसलमानों को. Most of these gentlemen raised the banner of revolt against the English government. इनमें से बहुत से लोगों ने जो है कि अंग्रेजों के खिलाफ जो है रिवोल्ट किया, अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की. fought face to face with English army and many of them passed a good part of their lives in jail. बहुत से उन्होंने आमने सामने लड़े, अंग्रेज आर्मी के साथ आमने सामने लड़े और उन्होंने अपनी बहुत सी जिंदगी जेलों में ही गुजार दी. Analysis of Deoband movement. Darul Uloom Deoband was not merely an institution of Islamic studies. Darul Uloom Deoband एक Islamic studies का institute नहीं था. Rather, it
rather it is the name of magnificent campaign for renaissance of Islam and the strength of the Muslim community in India. Darul Uloom Deoband جو ہے کہ ایک کیمپین تھی, ایک بہت ہی بڑی اعلیٰ زبردست قسم کی کیمپین تھی, جس میں انہوں نے اپنے اسلام کو زندہ کیا اور اسے اور مضبوط کیا مسلم کمیونٹی کی انڈیا میں. It was center for providing the platform for revolution and political guidance. Darul Uloom Deoband ایک انسٹیٹیوشن تھا, اور وہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کے ساتھ ساتھ اس نے پولیٹیکل گائیڈنس بھی دی, اور وہاں سے ہی ریولیوشن کے لیے جو ہے کہ انہوں نے اسٹارٹ کر دیا. یہ ایک سینٹر بن گیا ریولیوشن اور پولیٹیکل گائیڈنس کا. They broke up the sale of British imperialism and apprehension from the minds of the countrymen. انہوں نے لوگوں سے جو ہے کہ اس کی برٹش رائلٹی کی, برٹش بادشاہت کی اور برٹش کا خوف ان کے دماغ سے یا ان کی سوچوں سے نکالا. انہوں نے ان کو باہر پھینکا. Strict adherence to fiqh was promoted to generate religious discipline in Muslims. دارل علوم دیوبند نے فقہ کو بہت مضبوط بنایا, اور وہاں سے ہی انہوں نے جو ہے کہ ریلیجیس ڈسپلنس پیدا کیے مسلمانوں میں, وہاں سے ہی اسٹوڈنٹس پیدا کیے. The structure and simplicity of the educational system that Darul Uloom introduced was a remarkable and strong combination. ایک اسٹرکچر جو انہوں نے دیا اور سمپلسٹی دونوں کمال کی تھی, اور دونوں کو ملا کے انہوں نے جب ایک ایجوکیشنل سسٹم بنایا, اور وہ ایک اعلیٰ قسم کی اور بہت مضبوط قسم کا کمبینیشن بن گیا. تھینک یو ویری مچ. لیکچر اگر آپ کو اچھا لگے تو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا, اور کمنٹ کرنا بھی نہ بھولے گا. اللہ حافظ.